السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، آج اور ایک میں ریئل کہانی آپ کو سناؤں گا۔ کہانی کے عنوان ہے طوطے کی موت۔ وہ ایک بزرگ تھا جو کلمہ توحید کی دعوت کے لیے کسی ایک مسجد کو اپنا مرکز بنایا اور کلمہ توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں سے کلمہ توحید کی ضربیں لگاتے رہے، لوگ آتے رہے اور فیض حاصل کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا، ان بزرگ کا ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ اس بزرگ کو گفٹ میں طوطے دیے، اور وہ طوطے بزرگ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب ہر وقت وہ بزرگ کلمہ توحید کی بیرت کرتے ہیں تو طوطے بھی سن سن کر اس کلمہ توحید کو یاد کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ مجمع میں آتے ہیں، درس دیتے ہیں کلمہ توحید کا، کلمہ طیبہ کا درس دیتے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں وہ طوطے بھی پڑھنے لگتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ طوطے کی زبان سے کلمے کو سن کر سامعین سبھی خوش ہوتے ہیں اور بڑے دلچسپی لیتے ہیں طوطے میں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، بزرگ کے ساتھ طوطا نہیں آیا، بلکہ بزرگ اکیلا درس دینے کے لیے آیا۔ کسی نے پوچھا، حضور آپ کا طوطا کہاں ہے؟ تو یہ سنتے ہی وہ بزرگ آنسو بہانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، ہسکیاں لینے شروع کر دیے۔ تو شاگرد نے معذرت کی، حضور گستاخی معاف ہو، کیا ہوا بتائیے تو۔ کہا، اس طوطے کو کل ایک بلی پکڑ کے لے گئی۔ تو شاگردوں نے کہا، حضور غم کو ہلکا کیجئے، اللہ بہتر جزا دینے والا، اللہ بہتر بدلہ دینے والا۔ ایک شاگرد نے اٹھ کر کہا، حضور اپنی دل کی بوجھ کو ہلکا کیجئے، میں اس جیسا طوطا ایک آپ کو کل گفٹ کروں گا۔ بزرگ نے کہا، بیٹو میں طوطے کی موت پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ جو طوطا ہمیشہ کلمہ توحید کی برد کرتا تھا، اور جب کل اس طوطے کو بلی پکڑ رہی تھی اور پکڑ کے لے جا رہی تھی، میرا گمان یہ تھا کہ وہ طوطا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا برد کرے گا، لیکن وہ طوطا لا الہ الا اللہ کی بجائے، کلمہ توحید کی بجائے طرح طرح کی آواز نکلنے لگی۔ تو میں اس بات سے گھبرا رہا ہوں، جس طوطے کو میں نے چند دنوں میں کلمہ توحید یاد کرا دیا، جب موت کا وقت آیا اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہ ہوا، تو میں اس لیے گھبرا رہا ہوں کہ اگر موت کی سختی کے وقت ہماری روح فرشتے قبض کرنے لگے تو اس سختی کی وجہ سے، موت کی سختی کی وجہ سے ہماری زبان سے کلمہ جاری ہو یا نہ ہو، اس بات سے گھبرا رہا ہوں۔ حضرات اس کہانی سے اب کیا سمجھے، کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا، لیکن میں اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے کلمہ کا تقاضا، کلمہ بھی پڑھیے اور کلمہ کا تقاضا بھی ادا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور افضل ایمان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور ہجرت کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت یہ ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے، ایمان لائے، تو گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرے۔ یعنی جب کلمہ طیبہ پڑھیں آپ
تو برائی کو بھی چھوڑے، کلمہ کی تقاضا کو پورا کریں۔ کلمہ کا تقاضا یہ ہے آپ برائی کو چھوڑیں، آپ ہر بڑے چھوٹے گناہوں کو چھوڑیں، آپ شرک سے بچے رہیں۔ کلمہ کا تقاضا یہ ہے جب ہم کلمہ پڑھ لیے تو رسول کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لیں، رب کی عبادت اپنے اوپر لازم کر لیں۔ یہ کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا پلار ہے جس کے بنا عبادت عمل قبول نہیں، اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور چار جو پلر ہے اسلام کا، بنیادی باتیں جو ہے چار، ان کا تعلق عبادت سے ہے، اعمال سے ہے۔ اسی لیے کلمہ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کلمہ صرف زبان سے نہ پڑھا جائے بلکہ دل سے بھی قبول کر لیا جائے، دل و دماغ میں کلمہ کو بٹھایا جائے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک چھوٹی لفظ ماں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا، مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت ماں لفظ پہلا ہماری زبان سے نکلتی ہے، تو یہ اسی لیے نکالتی ہے کہ دل و دماغ میں چھائے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح کلمہ توحید کو ہمارے دل و دماغ میں چھائے رکھنا ہے اور اس کا تقاضا پورا کرنا ہے، تاکہ مصیبت کے وقت یہ کلمہ نکلے، کٹھینائی کے وقت یہ کلمہ ہماری زبان سے نکلے، موت کی سختی کے وقت یہ کلمہ ہماری زبان سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ کو پڑھ کر کلمہ کی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔